کیونکہ انسان موت کے وقت کہے گا، جیسے اس آیت میں جو آپ نے تلاوت سنی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آئے گا تو کہے گا رب مجھے واپس جانا ہے، ابھی میرے بہت کام ہے، مجھے واپس بھیج. کیوں؟ کہاں بھیج؟ اس دنیا میں بھیج جس کو میں چھوڑ آیا ہوں، تاکہ میں اب نیک عمل کروں، اچھے کام کرنے کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں. تو وائی ناٹ، آج اگر ہمارے پاس وقت ہے تو آج سے کیوں نہ اچھے کام شروع کر دیں؟ ان میں کیوں سستی کر رہے ہیں؟ نیکی کے جو بھی مواقع ملے خیر اور بھلائی کے، ان میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہونا چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں وہ ایک وقت میں بھی اچھا کام کرتی تھی، اب مجھے فرصت نہیں. کیوں بھی فرصت کیوں نہیں؟ وہ بہت سے کام، مصروفیت کس چیز میں؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں. شیطان ہمارا دشمن ہر وقت ہمیں آخرت کی یاد بھلواتا رہتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبروں کی خاص خوبی یہ بتائی ہے کہ وہ ہمارے پسندیدہ کیوں ہیں. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو ایک خاص چیز کے ساتھ خالص کیا، چن لیا، اور وہ تھی گھر کی یاد، کہ ان کے دل میں گھر کی یاد رہتی تھی. اور گھر کون سا؟ جو ہمیشہ کا گھر. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر وہی دراصل گھر ہے. لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندہ رہنے کی وہی جگہ ہے، وہی اصل زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگوں کو پتا ہوتا. تو بات یہ ہے کہ اصل گھر تو وہ ہے، اور دنیا تو سمجھے ایک میکے کی طرح ہے. جیسے میکے میں لڑکی رہتی ہے تو وہ اکثر یہ سوچتی رہتی ہے کہ میرا گھر نہیں. ماں باپ کے گھر ہوتے ہوئے ہر بچی یہ سوچتی میرا گھر نہیں، میرا گھر تو اگلا گھر ہے. مائیں بھی کہتی رہتی ہیں اپنے گھر جاؤ گی تو پتہ چلے گا، اپنے گھر جاؤ گی تو پتہ چلے گا. تو ماں باپ کے گھر کو اپنا نہیں کہتے، وہ دوسرا اپنا کہتے ہیں. اور لڑکی بستی بھی وہی ہے جو دوسرے کو اپنا بنا لے. ورنہ تو اگر ماں باپ کے گھر کو اپنا سمجھے اور سسرال کے گھر کو غیر سمجھے تو پھر بساؤ نہیں ہوتا، تو اس میں دل لگانا پڑتا ہے اگلے گھر میں. تو مومن کا بھی اگلے گھر میں دل لگا رہتا ہے، وہ اسی کے خواب دیکھتا رہتا ہے، وہ اسی کی تیاری کرتا رہتا ہے، وہ اسی کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے. وہ دنیا میں غافل ہو کے نہیں جیتا. تو یہاں ذکر کیا گیا اس شخص کا جو غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کرتا، حتیٰ کہ جب موت آ جاتی تو کہتا ہے اب مجھے واپس بھیجیے، میں اچھے کام کر کے آؤں. تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہوگا؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو بس ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے، یہ اپنی بات میں سچا نہیں، یہ تو ایک بہانہ کر رہا ہے کہ کسی طرح اور واپس جا کے رہنے کا موقع مل جائے، کیونکہ دنیا میں انف زندگی مل گئی تھی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہ دی تھی کہ نصیحت پکڑنے والا وہاں نصیحت پکڑ لیتا. وجاءکم النذیر، ڈرانے والے بھی آئے تھے تمہارے پاس، لیکن اس وقت تم نے سوچا ہی نہیں کہ اس گھر جانا ہے. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنی دفعہ سوچتے ہیں کہ میرا گھر وہ ہے، میرا گھر وہ ہے. ذکر الدار، گھر کی یاد کتنی دفعہ آتی. تو اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا، اپنا پسندیدہ بنا لیا جو اس گھر کی یاد میں جیتے ہیں. کامیاب لوگوں کی صفت ہی یہی ہے کہ وہ انجام کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، کہاں جانا ہے مجھے. ہم سب سوچیں ہمارا اینڈ کہاں ہونے والا ہے. دنیا کا اینڈ اصل اینڈ نہیں، اینڈ تو وہاں، اینڈ اپ وہاں جا کے ہوں گے، اس سے آگے کچھ اور نہیں. آخرت کو آخرت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ آخری چیز ہے، فائنل ڈیسٹینیشن، اس سے آگے کچھ نہیں. نو وے آؤٹ، وہاں سے فرار کا رستہ ہی نہیں، کہیں اور نکل ہی نہیں سکتے. جو اچھی جگہ پہنچ گیا وہی خوش قسمت، اور جو مصیبت میں پڑا وہ بدقسمت. قرآن مجید میں آتا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب کون ہے؟ من زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے سکسیسفل پیپل، یہ ہے اصل کامیابی. اور اگر ہم وہاں کامیاب نہیں تو دنیا میں چاہے نمبر 1 ہی شمار کیوں نہ ہوں، کسی بھی فیلڈ میں سب سے آگے کیوں نہ نکل جائیں، کچھ فائدہ نہیں. لہذا موت کو یاد رکھنا عقل مندی کی علامت ہے. عمر بن عبدالعزیز ہر رات اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو، علماء فقہا کو جمع کرتے جب خلافت کا دور تھا،
ہر طرح کی اتھارٹی تھی، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ دنیا کی اپنی حکومت کو انجوائے کرتے، وہ اس سارے وقت میں روزانہ ڈیلی اپنی موت کو یاد کرتے تھے بیٹھ کے کہ مجھے جانا ہے، مجھے یہ سب چھوڑ دینا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، اگر حکمران یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ یہ سب کچھ ہمیں چھوڑنا ہے، تو ہر چیز کی اصلاح ہو جائے۔ گھروں میں فساد بگاڑ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ میری چیز ہے، میری، ہر شخص کھینچا تانی میں لگا ہوا ہے۔ ہم سرونٹس پہ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں؟ رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، قریب والوں سے، میری تیری پر ہی اکثر جھگڑے ہوتے ہیں نا، کیونکہ اتنا وہ ایک سینس آف پوزیشن ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، لیکن ہم جائیں گے تو خالی ہاتھ، کچھ بھی میرا نہیں ہوگا، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ تو اس کو پکڑے، اس کو تھامے جو ساتھ جائے گا، اور وہ ہے اچھے کام۔ تو بہرحال موت کی یاد اہم ترین چیز ہے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت بھاری وقت تھا، تکلیف دہ وقت تھا، تو ہمارے لیے کیسا ہوگا، اس کی فکر ضرور کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے اب وقت ہے دعا کا، قبولیت کی گھڑیوں میں، تہجد کے وقت، اذان کا جواب دینے کے بعد، صدقہ خیرات کر کے، قرآن مجید پڑھ کے اپنی دعا میں یہ دعا شامل کر لینی چاہیے کہ اللہ میری موت آسان کر دینا، کیونکہ وہ تو آنی آنی۔ اب دیکھیں، تھوڑی دیر سانس روک کے بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب سانس نہیں آتا تو کیا ہوتا ہے۔ ایک دن آئے گا نا سانس نہیں آئے گا ہم کو۔ جو لوگ ایستھما کے مریض ہوتے ہیں، قریب والے بھی دیکھیں تو جب ان کا سانس مشکل سے آتا ہے تو کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، اور پھر ان کے سانس بحال کر دیے جاتے ہیں، دنیا میں کسی کو آکسیجن لگا دی جاتی، لیکن ایک دن تو یہ سب ختم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ آج وقت ہے کسی پہ زیادتی کی اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، آج وقت ہے اگر کسی کا مال ہتھیائے تو اس کو لوٹا سکتے ہیں، کہیں کوئی خیانت ہوگی تو اس کا کفارہ کر سکتے ہیں، آج وقت ہے ہر چیز سے توبہ کر سکتے ہیں۔ کل جب وقت نہیں رہے گا پھر انسان کہے گا مجھے واپس بھیجو، مجھے واپس جانا ہے اچھے کام کرنے کے لیے، پھر نہیں آ سکتے۔ جمعے کے دن کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی، اور خاص طور پر ایک روایت میں جمعے کی آخری گھڑی، یعنی سورج غروب ہونے کے قریب۔ تو اس ہفتے تھوڑا سا وقت تھا میرے پاس، تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا، تو میں ایسے ہی یہی قرآنی اور مسنون دعائیں، اس میں یہ موت کی دعا بھی ہے اور یہ اور دعائیں بھی ہیں، تو وہ لے کے تو میں پڑھنے لگی۔ اتنے میرا بیٹا ہے تو کہنے لگی کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا میں دعا مانگ رہی ہوں۔ کہتے اس وقت کیوں دعا مانگ رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ جمعے کے آخری گھڑیوں میں دعا قبول ہوتی، تو کوئی پتہ نہیں کہ میری دعا یہ قبول ہو جائے تو میرے لیے آخرت اچھی ہو جائے۔ کہتا کہ آپ کو کیسے یقین کہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور کیا دعا قبول بھی ہوگی؟ اب دیکھیں نا، عام طور پہ شیطان ہمارے اندر یہی وسوسے ڈالتا ہے نا۔ میں نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مانتی ہوں، جو انہوں نے ہمیں بتایا ہمارا اس پہ یقین ہے، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہوتی، ہمیں ایسے دھوکہ نہیں دیا گیا کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، تو اس لیے مجھے یقین۔ پھر میں نے اس کو ایکسپلین کیا، کہتا نہیں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، بہت دفعہ ہم دعائیں کرتے تو وہ تو کوئی نہیں ہوتی وہ چیز، ہر ایک کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اور بچوں کو عام طور پہ جیسے کوئی گریڈز ہیں یا کوئی امتحان وغیرہ ہے، تو میں نے کہا 3 طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مانگا وہی مل جاتا ہے فوراً، دوسرا یہ کہ وہ تو نہیں ملتا، اس سے بہتر مل جاتا ہے لیکن کسی اور شکل میں ملتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس سے بھی بہتر ملتا ہے اور وہ آخرت کے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سنتا ضرور ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب بھی پکارو گے میں ضرور سنوں گا۔ تو کہا اچھا کون سی والی دعا تھی؟ تو میں نے وہ دعا دکھائی جس میں آخرت کے عذاب کی دعا تھی کہ انہا سات مستقرم و مقاما۔ تو میں نے کہا کہ جب بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، قرآن مجید میں سورۃ مریم میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو اس کے اوپر سے نہ گزرنا ہو، اس کے اوپر وارد ہونا ہے۔ جنت میں بھی جانے کے لیے وہ پل پار کرنا ہے، اور اس پل پہ آنکڑے بھی ہیں، صلہ رحمی جا کے پکڑ لے گی جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہوں گی، اسی طرح اور بھی جنہوں نے ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کھڑے ہوں گے اور وہ پکڑیں گے ان لوگوں کو، یعنی کہ مظلوموں کے بہاف پر ان کی پکڑ ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ جب ہر ایک نے گزرنا ہے تو اس کا مطلب ہمیں دیکھنا بھی پڑے گا وہ کیا ہو رہا ہے وہاں، تو کتنا ہولناک منظر ہوگا۔ لیکن اس وقت اگر ہم دعا کریں گے تو اس وقت تو نہیں قبول ہوگی، آج قبول ہو سکتی ہے، تو وائی ناٹ آج مانگ لیں، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ آج دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے، مگر ہم ادھر ادھر کی باتوں میں، ایک فون کال پہ 15-15 منٹ گزر جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ فری آورز ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو اس میں اچھا انجوائے کر لو،
یہ نہیں پتا، یہ سب لکھا جا رہا ہے، دائیں بائیں فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں، کال فری ہے، انرجی اپنی لگ رہی ہے اور سب کچھ کاؤنٹ ہو رہا ہے، وہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو بہرحال آج وقت ہے، آج مانگ لیں، اس وقت کو غنیمت سمجھیں، یہ بہت ہی قیمتی ہے. اور پھر جب کل اللہ کے پاس پہنچیں تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ موت کا مرحلہ اگرچہ مشکل ہے مگر اس سے اگلا مرحلہ تھوڑا اور مشکل ہے، اور وہ قبر کا مرحلہ ہے. قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں قبر، ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا تو قبر میں کیوں یہ پکڑ ہو گئی؟ ہاں، فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے کام کرتے ہیں، جیسا ٹکٹ لے کے جاتے ہیں، اسی کلاس کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھتے ہیں. آپ ٹرین پہ جائیں تو آپ کو ویٹنگ لاؤنج کیسا ملے گا، آپ جہاز پہ سفر کریں، اکانومی کلاس ہے تو کسی اور طرح کی جگہ پہ بیٹھیں گے، بزنس کلاس ہے تو سی آئی پی لاؤنج جو ہے وہ آپ کو بہتر سہولت فراہم کی جائے گی وہاں. اور اگر آپ کوئی کہیں کا قانون توڑ کے جا رہے ہیں تو آپ نے کفڈ لوگ دیکھے ہوں گے، کبھی جہاز میں شاید دیکھنے کا اتفاق ہوا یا ایئرپورٹس پہ، تو ابھی تو ٹرائل ہوا ہی نہیں تو کیوں ان کو ہتھکڑیاں لگ گئی ہیں؟ تو بس یہی کیفیت سمجھیے کہ ٹرائل تو آخرت کو ہوگا، لیکن اس سے پہلے جس رنگے ہاتھوں جہاں جیسے کو پکڑا گیا اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، اور جتنا بھی عرصہ قبر میں ہوگا انسان کی پوچھ ہوگی. اور اس پر دلیل ہے سورۃ المؤمن کی آیت جو آل فرعون کے بارے میں آتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فرعون جب ڈوبا اور اس کی قوم پیچھے ڈوبی اس کے، تو فرمایا اور آ گھیرا آل فرعون کو بدترین عذاب نے. اسی وقت وہ عذاب میں مبتلا ہوئے. النار، آگ. وہ تو پانی میں جا رہے تھے، آگ کہاں سے آ گئی؟ یعرضون علیہا غدوا وعشیا، پیش کیے جاتے ہیں اس پر صبح اور شام. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اگلی زندگی میں کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کرو فرعون کی آل کو شدید ترین عذاب میں. تو یہ آیت مرنے سے لے کر قیامت کے دن کے درمیانی عرصے میں بھی عذاب کی دلیل ہے کہ مجرموں کی وہاں بھی پکڑ ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے جب میت دفن کی جاتی ہے، ہم سب اپنے آپ کو امیجن کریں تو اس کے پاس 2 سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں. ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہے. دونوں اس سے پوچھتے ہیں تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے. پھر اس کی قبر 70 در 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی، یعنی 70 بائی 70 کر دی جاتی، یعنی اس کو فیلنگ ایسے ہوتی، اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے. پھر بندے سے کہا جاتا ہے سو جاؤ. وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا کر انہیں خبر دینا چاہتا ہوں کہ میرا انجام اچھا ہے. فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، اب تم دلہن جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا. یعنی قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سور کی آواز بھی ان کے لیے خوشگوار آواز ہو جائے گی. اور اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال و جواب میں کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کہتا تھا جو لوگوں سے سنا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا. دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے. پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. منافق اپنی قبر میں قیامت تک کسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برزخ کا یہ جو وقت ہے، دنیا اور آخرت کے بیچ کا ٹائم، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ کوئی سمندر کی تہہ میں ہو، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی قبر صرف ایک اسپیسیفک گڑھے کا نام ہی نہیں، قبر وہی جگہ ہے جس جگہ بھی کسی کو دفن کیا گیا ہو، کیونکہ روحیں تو بہرحال علیین سجین میں چلی جاتی ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے قبرستان میں داخل ہوئے تو آپ نے بنی نجار کے ان مردوں کی آوازیں سنی، چیخو پکار کی، جو جاہلیت کے دور میں فوت ہوئے تھے. انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر وہاں سے نکل آئے اور صحابہ کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے اللہ کی.
اسی طرح ابن مسعود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دیتا، تاکہ تم دنیا میں سن لیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نصف دن یعنی آدھا دن گزرے گھر سے باہر نکلے، اس حال میں کہ آپ چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اور آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے، اے لوگو اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو، اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک عذاب قبر برحق ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اہل قبر کی آوازوں کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی مخلوق سن سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں کافر کے پاس 2 سانپ بھیجے جاتے ہیں، ایک اس کے سر کی طرف آتا ہے اور دوسرا پاؤں کی طرف، اور اس کو بار بار ڈستے ہیں۔ تو بہرحال عذاب قبر کی جو بات ہے یہ پہلی امتوں میں بھی اس کا کانسیپٹ موجود تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے ہمیں جو ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے، تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی ہیں، اور مردے کی بخشش کی جو دعا ہے اس میں بھی یہی چیز شامل ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ، اللہم ادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، کہ اللہ میت کو جنت میں داخل کر اور اس کو قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اس لیے وہ چیز جس سے ہم سب کو واسطہ پیش آنا ہے، جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، تنہائی ہوگی، سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، کوئی کتنی بھی محبت کرے، کتنا بھی ساتھ دے، لیکن ایک دن چھوڑ آتے ہیں عزیز پیارے دوست رشتہ دار۔ اس تنہائی کے اوقات کو یاد کیا کریں، رات کے اندھیروں میں، تنہائی کے اوقات میں، اور پھر اس وقت ان اچھے اچھے کاموں کے بارے میں سوچیں جو کل وہاں پر فائدہ دینے والے ہیں، کیونکہ انسان کا جب حساب ہوگا تو اس کی نماز، اس کا صدقہ، اس کا قرآن، اس کی باقی جو نیکیاں ہیں وہ دائیں بائیں آگے پیچھے آ جائیں گی اور اس کے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی، وہ اس کو کور کر لیں گی جب باقی سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پوئم سنتے ہیں صرف یاد دہانی کے لیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے مسافر۔ یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے، یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پہ سب ایک ہو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پہ سب ایک ہو رہے ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، 2
کے مسافر، آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کتنے جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کتنے جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے مسافر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انا نعوذ بک من المأثم والمغرم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ پاک تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما، یا اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، اپنے بندوں کی خدمت اور ان کی بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن باتوں اور جن چیزوں کی طرف سے ہم غافل ہیں تو ہمیں ان کی طرف توجہ کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہمارے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ پاک جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ جو عزیز فوت ہو گئی ہیں ان کے گناہ معاف فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب پر بھی اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں ایمان دے، حیا دے، تقوی دے، اخلاق دے، یا اللہ نیکی کی توفیق دے اور انہیں ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب العالمین تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں، ہماری زیادتیوں پر تو ہمارا مواخذہ نہ کر، یا اللہ تو اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ اس گھر پر بھی اپنی خیر و برکت نازل فرما، آنے والوں پر بھی اپنی رحمت نازل فرما، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی
علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین. یہ جو آج کی آیات میں نے پڑھی ہیں ان پر ایک ریکارڈڈ لیکچر ہے جب موت آئے گی، ان آیات کی تفسیر ہے، تو اگر آپ مزید سننا چاہیں کسی کو دینا چاہیں. اسی طرح یہ کہ انسان کا بہترین عمل جو ہر وقت انسان کر سکتا ہے وہ شکر گزاری ہے، کہ انسان اللہ کا بھی تھینک فل رہے اور بندوں کا بھی، اس سے دل میں ایک اطمینان آتا ہے. تو شکر گزاری کے طریقے کیا ہیں ان کے اوپر بھی، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی موجود ہیں. اس لیے امام ابن القیم الجوزیہ کی ایک کتاب ہے دوائے شافی، کہ دلوں کے جو امراض ہیں اور دلوں کی بے چینی اور دلوں کے اندر جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کا علاج کیا ہے. تو یہ کتاب جو ہے اس کی سی ڈی ہے، کیونکہ اردو تھوڑی اس کی مشکل تھی تو میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. تو اگر آپ اس کو سننے کی عادت ڈالیں تو بہت سی ایسی چیزیں دلوں سے نکلتی چلی جاتی ہیں، جیسے فارگیو کرنا، کسی کو معاف کرنا بعض اوقات مشکل لگتا ہے. بعض چیزیں ہمارے دلوں پہ، ضمیر پہ بوجھ بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم ہر وقت ایک گلٹ کا شکار رہتے ہیں. تو زندگی اس حال میں نہ ہو کہ ہم گلٹ میں جئیں یا ہم زیادتی کر کے جئیں یا ہمارے دل پہ دنیا کی ایسی محبت ہو کہ اس کے ساتھ ہم آخرت میں جائیں تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو. کیونکہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر قلب سلیم، سلامت دل. تو دل کی سلامتی کے لیے اس میں بہت بہترین نسخے ہیں اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں. آج کے ٹاپک سے متعلق اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا مزید آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. ان کا سوال ہے کہ جب فوتگی کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اتنی افراتفری ہوتی ہے کہ مال تقسیم کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. اسی وقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ میت گھر میں رکھی ہوئی ہے. تو قرآن مجید میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ میت کے اوپر اگر قرضہ ہے تو وہ فوراً اتارا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب دفنانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس کا کوئی قرضہ تو نہیں. اب بھی ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ آواز لگائی جاتی ہے کہ اگر کسی سے کوئی قرضہ میت نے لیا ہے تو وہ یا معاف کر دے یا ادا کر دیا جائے، تو وہ اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا. اسی طرح پھر وصیت اگر اس نے کچھ کی ہے تو وہ نکالا جائے گا. کسی سے وعدہ وعید کچھ کر رکھا ہے، اگر زکوٰۃ اس کی رہتی ہے تو وہ، اور اگر شوہر نے بیوی کو حق مہر نہیں دیا تو وہ نکالا جائے گا. یہ ساری چیزیں کر کے 3 دن کے بعد، اسی لیے کہا گیا کہ یہ سلسلہ ختم ہو تاکہ پھر کرنے کے کام شروع کیے جائیں. تو پھر 3 دن میں جو رشتہ دار وغیرہ آئے ہوئے ہیں، جو حقدار وغیرہ موجود ہیں، تو پھر اسی موقع پر کام شروع کر دیا جائے. اور جو بھی چیزیں ہیں سب قرآن پاک میں آتا ہے مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہے یا زیادہ، سوئی دھاگا بھی ہے تو اس کو تقسیم کر کے ختم کرنے کی کوشش کی جائے. یا جتنے بھی وارث ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں کہ کون سی چیز کس کو دینی ہے. اور عام طور پہ ہم زبانی کلامی کہہ دیتے اچھا یہ فلانا، اس وقت جذبات میں ہوتے ہیں، اس وقت ہم کہہ دیتے ہیں یہ اس کو مل جائے اس کو مل جائے. جب جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں لاؤ ہمارا حق نکالو، یا پھر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں، مثلا بہن چاہتی ہے کہ بھائی کو حق دے دے، اس وقت نہیں، ایک دفعہ لے لے پھر اپنے ہاتھ سے واپس کر دے کہ ہاں یہ تم رکھ لو، یہ تم. جب کسی کے پوزیشن میں کوئی چیز آتی ہی نہیں اور اس پر ایسا دباؤ ڈالا جائے، اس کو ایموشنلی بلیک میل کیا جائے اور اس سے اس کا حق چھین لیا جائے تو یہ بھی ایکسپلائٹیشن ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹھنڈے دل سے سب سوچیں. جلدی سے مراد یہ ہے کہ جلد از جلد اس کام کو کر لیا جائے. کیونکہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک فوت ہوتا ہے، کچھ دن کے بعد کوئی وارث فوت ہو جاتا ہے، ابھی تقسیم ہوا نہیں ہوتا، وہ تو حق سے محروم ہو کے چلا گیا دنیا سے. اب اس کے آگے جو بچے ہیں ان میں پھر وہ جانا ہوتا ہے لمبے چوڑے مسئلے. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا خاندانوں میں ایک دوسرے سے بدگمانی، چپکلش، ناراضگی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جن کو حق نہیں ملتا وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ہماری چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے اس کی چونکہ پوچھ ہوگی، اور ہمارے معاشرے میں یہ موسٹ نگلیکٹڈ عمل ہے جس پہ اچھے بھلے لوگ توجہ نہیں کرتے. تو اس لیے میں نے اس کو بہت اصرار کے ساتھ کہا ہے کہ کرنے کے کاموں میں صرف میت پہ رونا ہی کام نہیں ہے، کرنے کے کاموں میں فرائض ادا کرنا بھی ہے، اور خصوصاً کمزوروں کا حق ادا کرنا، جس ہمارے معاشرے نے بالکل ہی ایک معمولی چیز سمجھا، جیسے عورت کا حق ہے کہ وہ بعض اوقات کھل کے نہیں بھی کہہ سکتی حالانکہ ضرورت مند ہوتی ہے. یہ سارے اس کے اوپر ہا ہو کرنے لگتے ہیں، اتنی بھی کیا بات تھی، تم اپنے بیکے والوں کو ہی دے دیتی، ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی، یا یہ کہ تمہیں تو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تمہیں کیا چاہیے. یہ اس کو گلٹی فیل کراتے ہیں کہ تم نے لے کے برا کیا ہے، حالانکہ اس نے اپنا حق لیا ہے. تو ہمیں ایسا کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے کہ مظلوموں کو ان کا حق ملے. جی آپ فرمائیے. فیملی کو جانتی ہوں ماشاءاللہ، وہ مطلب کوئی مشکل میں نہیں ہے، لیکن ان کے جب والدین گزرے ہیں تو ایز پر قرآن انہوں نے وراثت نہیں بانٹی،
انہوں نے پریزیوم کر لیا کہ اس طرح بانٹنا چاہیے. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا وہ والدین پہ گناہ آئے گا یا جن لوگوں نے پریزیوم کر لیا؟ جنہوں نے پریزیوم کر لیا. 2 سے زیادہ بہن بھائی تھے تو ان میں سے کچھ بالکل اتفاق میں تھے اور کچھ اسی طرح مطلب چپ رہ گئے کہ اچھا نہیں لگتا اگر میں بولوں، کیونکہ پھر رشتے خراب ہو جاتے ہیں. جی نہیں، اگر والدین کی نیت یہ نہیں تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ حق کے مطابق ہی ملے، تو ان پہ کوئی بوجھ نہیں. لیکن اگر وہ بھی کسی طرح پارٹی تھے کسی بھی فریق کے، تو پھر ان کی بھی پوچھو گی. بعض اوقات والدین پارٹی بن جاتے ہیں نا. میں ایک گھرانے کو جانتی ہوں کہ جس میں ماں جو ہے وہ باپ کی وفات کے بعد بیٹی کو ناراض ہو رہی ہے کہ تم بھائی کو معاف کیوں نہیں کر دیتی، بھائی کو دے جاؤ. بیٹی کا بھی اتنا ہی حق ہے، اسلام نے یہ حق دیا ہے. تو بعض اوقات ماں باپ خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی آپ پر یا بچوں پر. کبھی کبھی کوئی وصیت نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ وارث اتفاق سے کچھ صدقہ کر دیں پیچھے والے. اگر وصیت نہیں کی تو سب کچھ وارثوں کا ہے. تو پھر اس صورت میں اگر ماں باپ ہیں تو دل چاہتا ہے ان کے لیے کچھ صدقہ کر دیں، تو پھر اپنے اپنے حصے میں سے کر دینا چاہیے. وصیت فرض نہیں ہے، آپشنل ہے. اگر کوئی کسی کا ایک بیٹا ہے وہ اس میں رہ رہا ہے اور کسی دوسرے بھائی بہن کو حق نہیں دیتا، پھر کیا کرتے؟ اس کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی پوچھ ہوگی آخرت میں. سمجھانا چاہیے، باقی رشتہ داروں کو بتانا چاہیے. اس میں میری ایک کیسٹ ہے، وراثت کی تقسیم فرض ہے، اور اس میں وہ ساری آیات اور احادیث میں نے بیان کی ہیں کہ اگر کوئی حق نہیں دیتا تو اس کی پوچھ کتنی سخت ہے. ہم دنیا میں کسی کا گھر لے کے اپنا آخرت کا برباد کر لیں تو یہ کوئی عقل مندی کا سودا نہیں. جی آپ فرمائیے. ان کا سوال ہے کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر رسم و رواج ہوتا ہے، جیسے تیسرا، پھر جمعراتیں، پھر 40واں، پھر برسی، پھر اور اس طرح کے سلسلے چلتے رہتے ہیں، تو ان کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بات یہ کہ ہمارا دین بہت ہی سمپل ہے، اور اس کی سمپلسٹی کیا ہے کہ قبر بھی سادی ہو اور کفن بھی سادہ سا ہو، اور یعنی کہ میت کے مال میں سے اتنا پیسہ اس پہ خرچ نہ کیا جائے کہ وارثوں کا حق سے محرومی ہو جائے. اسی طرح اس مال میں سے تیسرے دن 7ویں دن آنے والوں پہ اتنا خرچ نہ کیا جائے کہ وارث پھر محروم ہو جائے. یا یہ کہ چیزیں ایک تو یہ کہ خود ساختہ ہیں، دین میں ہے نہیں. دوسرا یہ کہ ان پر اسراف اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ قرض لے کر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر ایک اور زیادتی کی بات ہے. پھر بعض اوقات یہ ہے کہ لوگ بیٹھ کے پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اور کو دے رہے ہیں. پہلے ہمیں اپنے لیے تو پڑھنا چاہیے. اگر ہم اپنی بھی نمازیں پوری نہیں کر رہے اور اپنے لیے روز ڈیلی قرآن پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو ہم خود کھائے بغیر کسی کو کیا دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے یا قرآن پڑھیں گے، تو وہ تو آپ کو ہی فائدہ دے گا. دوسروں کو دعائیں فائدہ دیتی ہیں، جتنی چاہیں کریں. نہیں، اس کے مال میں سے تو کچھ بھی نہیں جائے گا اس کی نمازوں کے لیے، کچھ بھی نہیں. دعا کر سکتے ہیں آپ، اللہ اس کو معاف کر دے. جی ہاں، برسی نہیں. کل پرسوں میں سوچ رہی تھی، ایسے میں شاید کہیں سے گزر رہی تھی تو وہاں جشن کا لفظ لکھا ہوتا، جشن میلاد لکھا ہوتا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تاریخ اگر آپ پڑھیں تو کنفرمیشن نہیں کہ آپ ربیع الاول میں یا کس تاریخ کو پیدا ہوئے، لیکن ڈیتھ کنفرمڈ ہے. جب کسی گھر میں پیدائش اور ڈیتھ دونوں ہو جائیں تو کس چیز کو انسان زیادہ امپورٹنس دیتا ہے؟ ڈیتھ کو دیتا ہے نا، باقی چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. کنفرمڈ ہے ڈیتھ ربیع الاول میں، پھر اس مہینے کو جشن بنایا ہوا ہے. میری تو سمجھ میں کبھی نہیں آتا. لائٹنگ بھی ہوتی اور اس طرح کی چیزیں. دیکھیں، جب ہم سوچتے نہیں ہیں نا، غور نہیں کرتے اور دین کی روح کو نہیں سمجھتے تو پھر سارا زور جو ہے ظاہریت پہ آ جاتا ہے. صرف ظاہری دین کی پھر روح اور اسپرٹ نہیں رہتی. تو دیکھنا چاہیے کہ یہ دین کا اصل مقصد کیا ہے. بندوں کے بندوں سے تعلق ہی ٹھیک نہ ہو، لیکن ہم اپنے پیسوں سے جا کے باہر لائٹیں لگا کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو یہ کس قسم کا دین ہے؟ بس اب اللہ تعالیٰ سمجھ دے سب کو، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. جی، ان کا سوال یہ ہے کہ انہیریٹنس میں جو مال کسی نے کمایا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا بزنس وغیرہ سب ہوتا ہے؟ جو چیز بھی انسان اون کرتا ہے، اگر کوئی بزنس ہے تو اس کا کتنا % شیئر تھا اس کا، ٹھیک ہے، تو وہ شیئر جو وہ اون کرتا ہے، کیونکہ جب تک کوئی اون نہیں کرتا تو اس کی وراثت نہیں بنتی. وراثت کے لیے اس کی اونرشپ ضروری. اوکے، اجازت چاہتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.